استاد محترم کی پوری جو زندگی کی کوشش ہے وہ بیداری کی کوشش ہے، اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ وہ ہر طریقے سے جتنے موضوعات اٹھاتے ہیں، اور ایک میں نے گفتگو کی ہوئی ہے جو میں تقاضا کروں گا کہ جو ہماری میڈیا کی ٹیم ہے اس کا لنک اسی میں دے دیں، کہ جس میں نے وہ 5 نظریات پہ گفتگو کی ہوئی ہے۔ تو وہ نظریات ہوں یا اس سے متعلق اور جتنے نظریات، استاد محترم تو بیداری ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب تک تم نظام ولایت و امامت نافذ نہیں کرو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تمہارا جو ہدف زندگی ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ایک ہماری تشیع کی نگاہ، ہمارے اسماعیلی بھائیوں کی نگاہ میں تو جو امامت ہے وہ ہے ہمارے لیے، وہ قابل احترام ہے، لیکن تشیع کی نگاہ میں تو وہ لیجٹمیٹ امامت نہیں ہے، نہ ہی پیور امامت ہے اگر ہم کوالیفیکیشنز کو مد نظر رکھیں۔ لیکن اس کے باوجود امامت کا تصور استاد محترم یہ فرما رہے ہیں کہ اتنا عمدہ ہے، اتنا مفید ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر اس کی کرپٹڈ شکل بھی آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ نتیجہ لے لیتے ہیں۔ تو شیعوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو پیور امامت کا تصور ہے نا، یا تو یہ کہو کہ امام پردہ غیبت میں اور اب سسپینڈ ہے، اللہ تعالیٰ کا 90% قوانین کا مجموعہ سسپینڈ ہے، یہ کہہ رہے ہو شیعوں، تو پھر تو تم دین سے نکل جاؤ گے۔ کیونکہ عقلی و نقلی دلیل کوئی نہیں ہے نا کہ 90% دین کو اب آپ سسپینڈ کر دیں۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جو کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ 90% دین سسپینڈڈ ہے، یعنی بغیر ولایت و امامت کے 90% دین تو سسپینڈڈ ہوتا ہے، تو ایک ہے نقطہ شیعہ پکڑ لیں کہ 90% دین جب تک امام آتے نہیں سسپینڈڈ ہے۔ دوسرا ہے قبول کر لیں ولی فقیہ کو امام، ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ ان معنوں میں منسوب من اللہ جن معنوں میں ہم کہتے ہیں 14 معصومین کو یا 12 ائمہ کو، یا ہم علم لدنی کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے ان سو فار ایز دا پولیٹیکل لیڈرشپ از کنسرن، یعنی جہاں پہ انسانی معاشرے میں امامت کا جو تصور ہے اور قرآن کا جو ولایت کا مفہوم ہے اس کا جو تصور ہے وہ تو سسپینڈ آپ نہیں کر سکتے۔ تو وہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں آپ کی کہ آپ یہ اس کو ایرانی نہ سمجھیں۔ بھائی یہ ہمارے جو اسماعیلی برادران ہیں ان کے امام کہاں ہیں؟ پہلے تو کہیں اور تھے، تو مختلف ہجرتیں کرتے 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 اب تو وہ یورپ میں ہیں۔ تو جو یورپ میں بیٹھے ہوئے امام ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کے اسماعیلیوں کے لیے کیسے امام ہوں گے؟ اور اگر وہ ہو سکتے ہیں تو ایران میں تہران میں بیٹھا ہوا امام خامنہئی کیوں نہیں میرا امام ہو سکتا؟ ان کو مشکل نہیں ہے، مجھے بڑی مشکل آ رہی ہے، مجھے بارڈر یہ سارے مسائل اس طرف توجہ دلا رہے کہ تم تو پاکیزہ امامت کے قائل ہو، تم تو ایک کمپریہنسو امامت کے قائل ہو، ولایت، اس میں ولایت حق تعالیٰ کا اجرا ہوگا اس امامت سے جس امامت کے تم قائل ہو۔ تو انہوں نے کرپٹڈ لبرٹڈ امامت سے اتنے اچھے نتیجے نکال لیے، تم کیوں نہیں اپنی وہ امامت نافذ کرتے جو حقیقی قرآنی امامت ہے، ولایت ہے؟ تم تو بہت بڑے نتیجے نکالو گے، تم تو نجات بشریت کا سبب مہیا کر سکتے ہو، جو اصل میں مہدویت۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ان کا ایمان تو نہیں ہمارے اسماعیلی برادران کا کہ امام مہدی نہیں آنا، یہ ہمارا ایمان ہے جو اثنا عشری ہیں۔ تو اور انٹرسٹنگلی ہمارے ساتھ اہل سنت برادران بھی ہم قائل ہے کہ امام مہدی نے آنا اور حضور کی اولاد سے ہوں گے، بی بی فاطمہ و امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہوں گے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ مدینۃ الفاضلہ کا قیام، تو اس کے لیے زمینہ سازی کرنی ہے ولایت فقیہ کے ذریعے، اسی امامت کے تسلسل سے۔ اگر میں نے ذہن میں بٹھا لیا کہ بھائی امام میرا غائب ہے، اب میں تو 90% میں فارغ ہوں، 10% ریچولز پرفارم کر کے تو میں شیعہ بھی اور مومن بھی رہوں گا، اس کے خلاف تحریک اٹھا رہے ہیں، اس کے خلاف بیدار کر رہے ہیں۔ جب یہ بار بار اتنی امامت کا 45 منٹ اگر آغا صاحب ذکر کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ لمیٹڈ کرپٹڈ امامت سے، اگین ان کی توہین کے لیے میں یہ لفظ نہیں بول رہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میرا ہدف یہ نہیں ہے، میں تو صرف اب اس سوال کو سمجھانے کے لیے یہ جملے ادا کر رہا ہوں۔ تو اگر اس طرح کی امامت سے انہوں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا، مقام، منزلت، احترام، پوری دنیا میں احترام کیا جاتا ہے آغا خان صاحب کا، تو ہم تو پرفیکٹ، ہم کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں سید علی خامنہئی کی امامت کو؟ ہم کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟
کیوں ہمیں لگتا ہے کہ تصادم ہو جائے گا ہمارے آئین کے ساتھ ہمارے پاس؟ یہ کس طرح کی فکر ہے؟ یہ اصل میں اس طرف توجہ دلا رہے ہیں عارض صاحب. تو لیکن بدقسمتی سے جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اور ادراک نصیب فرمائے.